तौबा करो कि ना हम लाठी खेलेंगे, ना हम ढोल बजाएंगे, ना हम ताजिया निकालेंगे, ना हम मुकब्बरा निकालेंगे, ना ये पानी का सबील लगाएंगे। अल्लाह तौफीक दे। मौजूद सामीन किराम, वो भी वक्त आया करबला की सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ ले गए, पानी तक बंद कर दिया। एक शहादत हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत थी। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पानी नहीं दिया जाएगा, इनके बच्चों को पानी नहीं दिया जाएगा, इनकी औरतों को, बीवियों को पानी नहीं दिया जाएगा, अहले बैत अहलुल्लाह, अहले बैत को पानी नहीं पिलाया जाएगा। कुर्बान जाओ, चरिंदे पानी पिए, परिंदे पानी पिए, जानवर नहरे फुरात का पानी तो पी सकता है, अगर नहीं पी सकता है तो अहले बैत का घराना पानी नहीं पी सकता। ओह, 6 महीने का नन्ना अली असगर गोद में है। ओह, शहरबानों के गोद में है। यह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे छोटा बेटा है, जिस बच्चे की उम्र 6 महीना। अच्छा, इस काफिला में औरतें भी हैं, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़ा भी है, नौजवान है। हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हुसैन का मझला बेटा, 18-19 साल का नौजवान। सबसे बड़ा बेटा हजरत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बीमार। भाई, जंग में आदमी जाएगा, बीमार को लेकर जाएगा, कमजोर को लेकर जाएगा, बच्चे को लेकर जाएगा, औरत को लेकर जाएगा। अगर जंग में हजरत इमाम हुसैन जाना ही था तो मक्के में औरतों को रख के जाते, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मक्का में छोड़कर जाते। अच्छा, देखिए, मैदान करबला में पहुंचे, आपने 3 सवाल किए कि देखो, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मुझे या तो यहां से वापस जाने दो, मैं जिधर से आया हूं मैं मक्का चला जाऊं। तमाम मुर्रिखीन ने लिखा है, हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं जंग नहीं चाहता, मैं लड़ना नहीं चाहता, इजाजत दे दो, मैं जिधर से आया हूं उधर चला जाऊं, या नहीं तो मुझे किसी मुस्लिम सरहद पर जाने की इजाजत दे दो। और तीसरा सवाल, या नहीं तो मुझे दमिश्क जाने दो, मैं यजीद से आमने सामने बात करूं, बात खत्म। लेकिन उन जालिमों ने कहा कि नहीं हुसैन, अब बातचीत नहीं होगी, आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अगर अपना हाथ यजीद के हाथों पे देते हैं, उनकी बैयत को कबूल करते हैं, तब कोई बात हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया, जान तो कुर्बान कर सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। जान तो दे सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं हो सकता। 10वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह फजर की अजान हुई। हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान फजर पुकारी। उधर यजीदी लश्कर है, ये नहरे फुरात है, वो तालाब, इधर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खेमा है, ये काफिला है जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, पर्दानशी खवातीन भी हैं। और कुर्बान जाओ, फजर की नमाज के बाद अब वो जंग का आगाज हुआ, एक एक करके शहीद होते चले गए। वो नन्ना असगर 3 दिन का, 7वीं मुहर्रमुल हराम को नहरे फुरात का पानी बंद किया गया था। अब सोचने का मकाम यह है कि 3 दिन तक प्यासा वो बच्चा शहरबानों के गोद में बिलक रहा था, नन्हा अली असगर। और कुर्बान जाइए, माँ के आंखों से सावन भादों की तरह आंसू जारी था। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शहरबानों, इस बच्चे को मेरे गोद में, तो शायद उन लोगों को इस बच्चे को देखकर रहम आ जाए, तरस आ जाए। भाई, जंग तुमको करनी हमसे करो, ये बच्चा तो मासूम है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली असगर को लेकर गोद में और बाहर निकले। लोगों से कहा कि लोगों देखो, ये मेरा बेटा
ننھا علی اصغر ہے. تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ نوارسہ رسول ہوں. یہ میرا بیٹا علی اصغر ہے، معصوم سا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے. اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی دے دو. ان ظالموں کو رحم نہیں آیا، ایسا تیر چلایا کہ بچے کے حلقے سے تیر پار ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیے، پھر بھی آپ نے صبر کیا اور بچے کو لے کر آئے اور اپنی بیوی کے گود میں ڈالے کہ اب یہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا، میرا بچہ آرام سے سو گیا. کربلا کے میدان کو یاد تو کرو، واقعہ کو یاد تو کرو. تم ڈھول بجا کر یزیدیوں کی سنت تو ادا کر سکتے ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے دھول کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ مقام آیا، جوان بیٹے کی شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظروں سے دیکھا. آن و محمد کی قربانی اپنی نظروں سے دیکھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے، 3 دن کے پیاسے تھے، بھوکے تھے، لڑنے کے لیے تیار ہوئے. جنگ ہوئی، لڑتے رہے جب تک جسم کے اندر میں طاقت رہی. اور قربان جاؤ، وقت آیا، تیروں کی بوچھار، تیروں کی بارش کی گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر. لہو لہان ہو گئے، گر پڑے، نیزوں سے وار کیا گیا. جب آپ نڈھال ہو گئے تو شمر لعین نے کہا کہ اب ایک آدمی آگے بڑھو، حسین کا سر تن سے جدا کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے اور سجدے کی حالت میں آپ کے سر کو جسم سے جدا کیا. اور وہ یزیدیوں نے، ان ظالموں نے نیزے پہ اس سر کو چڑھا کر، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، پورے جلوس کے ساتھ، ڈھول باجے کے ساتھ، تماشے کے ساتھ، حرکم بازی کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک کو لے کر وہ لوگ چل رہے تھے. اور قربان جاؤ نوجوانوں، اس لیے توبہ کرو کہ نہ ہم لاٹھی کھیلیں گے، نہ ہم ڈھول بجائیں گے، نہ ہم تازیہ نکالیں گے، نہ ہم مقبرہ نکالیں گے، نہ یہ پانی کا سبیل لگائیں گے. اللہ توفیق دے تو کرنے کے کیا کام ہے. محرم الحرام کے مہینے میں کون سا، دیکھیے حرمت والے 4 مہینے ہیں. حرمت کے کئی مہینے ہیں؟ بولیے کئی مہینے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. اللہ نے 12 مہینے بنائے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہتر روزہ اگر کوئی ہے تو یوم عاشورہ کا روزہ ہے. کون سا روزہ ہے؟ یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ 10ویں محرم کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. اور یہ روزہ جو رکھے گا، اور قربان جاؤ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ، بولے تو ماشاء اللہ. کل رکھیں گے روزہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں بھائی؟ اے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ دیکھیے ہمارا نوجوان، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا، روزہ ہی رکھنا ہے کہ نمازوں پڑھنا ہے؟ روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے. اور قربان جاؤ، لیکن 1 روزہ نہیں، کم سے کم 2 روزہ. کئے روزہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ گئے تو وہاں دیکھا یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے. تو آپ نے پوچھا بھائی تم لوگ روزہ کیوں؟ کہا کہ آج 10ویں محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دیا تھا. فرعون دریا میں غرق ہو گیا، اللہ ڈبایا، بنی اسرائیل کو فتح ہوئی تھی، اس لیے ہم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم لوگ تم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں.
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے، اور آنے والے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 بھی رکھوں گا، 10 بھی رکھوں گا۔ 9 بھی رکھیں گے، 10 بھی رکھیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم 2 روزہ ہو۔ جو 9 نہیں رکھ پائے تو وہ 10 بھی رکھیں، 11 رکھیں۔ جو اگر 9 رکھنا چاہتے ہیں تو 9 رکھیں، 10 رکھیں۔ جو 9 نہیں رکھ پائے وہ 10 رکھیں، 11 رکھیں، کم سے کم 2 روزہ، نہیں تو 1 روزہ بھی کافی ہے۔ یہ نفلی روزے ہیں اور قربان جاؤ معزز سامعین کرام۔ اچھا ایک اور وظیفہ ہے، ایک فضیلت اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 10ویں محرم الحرام کے علماء فرماتے ہیں کہ جو گھر میں دسترخوان کو وسیع کرے، کیا کرے؟ بولیے دسترخوان وسیع کرے، یعنی کھانا اچھا بنائے گھر کے اندر میں 10ویں محرم الحرام کو اچھا کھانا بنائے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اچھا کھانا بنائے، اپنے رزق کو وسیع کرے، دسترخوان کو لمبا کرے، اللہ 1 سال تک اس گھر کے اندر میں رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اس عمل پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈھول بجائیں گے، نہیں بجائیں گے؟ ہاں، اس لیے معزز سامعین کرام ڈھول نہیں بجانا ہے۔ سیرت حسین یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ حضرت امام حسین، اچھا دیکھیے ماتم کس کا ہونا چاہیے بھائی؟ ماتم کس کا ہے؟ ماتم مرنے والوں کا ماتم کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین مرے نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قربان جاؤ، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین صبح قیامت تک زندہ ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ اس لیے اگر تم ماتم کرتے ہو، سوگ مناتے ہو، مقبرہ میں نکالتے ہو، تم تعزیہ بناتے ہو، یہ مردے لوگوں کا کام ہے۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ ہم لوگوں کو، اے اللہ ہم سب کو پکا سچا، اے اللہ عاشق حسین بنا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے